بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں فائزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سسٹرز کوکنگ ٹائم۔ جی تو آج کی ریسپی میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں کچالو بنانا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے فنگر چپس میں کاٹ کر ہم نے جو ہے کچالو بنائے ہیں۔ بہت ہی آسان ریسپی ہے، ویڈیو کو سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے۔ بہت محنت سے ہم آپ کے لیے ویڈیو بناتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں ہمارے دل کی خوشی کے لیے۔ جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ اس طرح سے میں نے کچالو کٹ کر لی ہیں اور ان کو نمک اچھی طرح سے لگا کر میں نے رکھ لیا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے کچالو کا جو ریشہ ہوتا ہے وہ کم ہو جائے گا۔ اور پھر ہم اپنے دیگچے میں ڈالیں گے 1/4 کپ آئل اور 2 نارمل سائز کی کٹی ہوئی پیاز۔ اس پیاز کو ہم تھوڑا سا لائٹ گولڈن کر لیں گے۔ جب یہ تھوڑا گولڈن ہو جائے گا تو اسی میں ہم لہسن ایڈ کر لیں گے۔ چاہے تو آپ ان کو چھوٹا چھوٹا چاپ کر لیں، چاہے تو آپ اس کو پیس لیں۔ اور آپ لہسن کے ساتھ ہم پیاز کو تھوڑا سا اور گولڈن کر لیں گے تاکہ لہسن جو ہے وہ اچھی طرح سے پک جائے اور اس میں سے کچے لہسن کی اسمیل نہ آئے۔ اسی کے ساتھ جب یہ گولڈن ہو جائے گا تو ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے تاکہ ہمارا یہ پیاز جو ہے وہ اور گولڈن نہ ہو۔ تھوڑی سی دیر پانی کو پیاز کے ساتھ پکانے کے بعد جو ہے ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹماٹر۔ میں نے 2 نارمل سائز کے ٹماٹر اس میں ایڈ کر لیے ہیں۔ میرے پاس ٹماٹر فریز ہوئے تھے تو اس لیے میں نے ان کو لنگری میں چھوٹا چھوٹا کر لیا تھا، تو آپ تازہ ٹماٹر بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ہم اس میں ½ ٹی اسپون کالی مرچ ایڈ کریں گے، ½ ٹی اسپون لال مرچ، 1½ سوکھا دھنیا، ½ ٹی اسپون ہلدی، ½ ٹی اسپون اجوائن اور حسب ضرورت نمک۔ یہ سب اس میں ایڈ کرنے کے بعد ہم اس مسالے کو اچھی طرح سے بھون لیں گے جب تک اس مسالے کا آئل اور یہ مسالہ خود دیگچے کے ساتھ نیچے لگنا شروع نہ ہو جائے، تب تک ہم اس کو بھونتے جائیں گے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ مسالہ ہمارے پاس اچھی طرح سے بھون گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہم اس میں عربیاں جو ہم نے نمک لگا کر رکھا تھا ان کو اچھی طرح سے واش کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ 2-3 بار پانی میں ان کو دھونا ہے پہلے آپ نے اور پھر اس مسالے میں ایڈ کر لینا ہے۔ یہ عربیاں میں نے جو ہے 1 کلو لے لی تھی، ٹھیک ہے۔ 1 کلو عربیاں کا سالن جو ہے ہم تیار کر رہے ہیں۔ اور اب ان عربیوں کو ہم جو ہے مسالے میں بھی اچھی طرح سے بھون لیں گے۔ اچھے سے بھوننے کے بعد جو ہے ہم اس میں دھنیا اور پودینہ ایڈ کر لیں گے۔ 2 سے 3 منٹ ہم اس کو دھنیا اور پودینے کے ساتھ بھون لیں گے۔ اور اگر اسی سٹیج پر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اور اچھے سے بھوننے کے بعد ہم ان عربیوں میں پانی ایڈ کریں گے۔ پانی ہم اس لیے ایڈ کریں گے کہ ہماری عربیاں جو ہیں وہ اچھے سے گل جائیں۔ اگر آپ نے شوربے والی عربیاں بنانی ہیں تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی زیادہ ایڈ کریں۔ اگر آپ نے کم شوربے والی بنانی ہے، ٹھیک ہے، گریوی میں، تو آپ اس میں پانی تھوڑا سا کم ایڈ کریں۔ اسی کے ساتھ ہم تھوڑا سا پانی اس میں اور ایڈ کریں گے تاکہ ہماری جو عربیاں ہیں وہ گل بھی جائیں اور پانی سوکھنے کے بعد ہمارے پاس سالن میں تھوڑا سا شوربہ بھی رہ جائے۔ اور اسی کے ساتھ ہم اس کو 15 سے 20 منٹ تک کور کر کے دم پہ لگائیں گے میڈیم فلیم پہ۔ 15 سے 20 منٹ کے بعد ہم چیک کریں گے کہ ہمارے پاس یہ عربیاں جو گل گئی ہیں تو ہمارا یہ سالن جو ہے وہ ریڈی ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھ ہی ہم ایک پیاری سی خوبصورت سی پلیٹ لیں گے اور اس پلیٹ میں ہم اس سالن کو ڈالیں گے۔ تو ماشاءاللہ سے یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہمارا سالن جو ہے بہت ہی مزیدار اور خوشبودار تیار ہو گیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں کہ آپ کے لیے اتنی محنت سے ہم یہ ویڈیوز بنا کر لے کر آتے ہیں، تو آپ کے ایک سبسکرائبر سے ہمارے دل کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو ہمارے دل کی خوشی کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کریں۔ اسی کے ساتھ ہم اس کے اوپر جو ہے پودینہ اور دھنیا ڈال لیں گے اور ہری مرچ اس میں ایڈ کر لیں گے خوبصورتی کے لیے اور ایک مزیدار سی خوشبو کے لیے۔ جی تو ویڈیو کو یہاں تک دیکھنے کے لیے آپ کا بہت زیادہ شکریہ۔ اور اسی کے ساتھ فائزہ کو اجازت دیجیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔